बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज 18 जून 2020 और दिन है जुमेरात का। आप देख रहे हैं KSA करंट इवेंट्स मोहम्मद कुरैशी के साथ। नाजरीन, चलते हैं मेन हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। आप सबसे गुजारिश है कि खबरों को आखिर तक सुनिए। नाजरीन, सबसे पहली हेडलाइन है, दफातर में मास्क न पहनने पर 1 माह की तनख्वाह कटेगी। दूसरी मेन हेडलाइन है, गैर मुल्की कारकुनों के 19 रहायशी मराकज़ सील। तीसरी मेन हेडलाइन है नाजरीन, होटल और फर्निश्ड अपार्टमेंट्स खोलने के लिए 40 ज़वाबित। चौथी आखिरी और अहम हेडलाइन है नाजरीन, कोरोना के बायस दही इलाके को बंद करने का फ़ैसला। खबरें तफसील के साथ। तफसील में जाने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, जो हजरात फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर आने वाली खबर आप तक बर वक्त पहुंच सके। खबरें तफसील के साथ। दफ्तर में मास्क न पहनने पर 1 माह की तनख्वाह कटेगी। सऊदी वजारत इंसाफ ने दफातर में मुसाफा करने या मास्क न पहनने पर सज़ाएँ मुकर्रर की हैं। वजारत ने इतवार 21 जून 29 शव्वाल से तमाम सरकारी और निजी दफातर की मुकम्मल बहाली की सूरत में कोरोना से बचाव के लिए मुकर्रर हिफाजती इक़दामात की पाबंदी न करने वाले मुलाजमीन के लिए ये फ़ैसला किया है। सबिक वेबसाइट के मुताबिक वजारत इंसाफ ने बयान में कहा है कि इज्तिमात और तकरीबात का इनकाद मना है। खिलाफ वर्जी पर 10वें ग्रेड और इससे कम दर्जे के मुलाजमीन की कम अज़ कम 1 माह की तनख्वाह कट जाएगी। 11वें ग्रेड या इससे ऊपर ग्रेड के मुलाजमीन को सालाना अलाउंस से मरहूम कर दिया जाएगा। दफातर में मुसाफे पर कम अज़ कम 5 दिन की तनख्वाह की कटौती की सज़ाएँ होंगी। ये सज़ा 10वीं या इससे कम ग्रेड या इस जैसे ग्रेड के मुलाजमीन के लिए मुकर्रर की गई है, जबकि 11वें और इससे ज़्यादा ग्रेड वालों को इस पर मलामत का ख़त जारी किया जाएगा। अगर किसी मुलाजिम ने दर्जा हरारत चेक कराने से इनकार किया तो कम अज़ कम 15 दिन की तनख्वाह कट जाएगी। ये सज़ा 10वीं या इससे कम दर्जे या इस जैसे ग्रेड के मुलाजमीन के लिए होगी। अगर ये खिलाफ वर्जी 11वीं या इससे ऊपर या इस जैसे ग्रेड के किसी कम मुलाजिम ने की तो इसे सालाना अलाउंस से मरहूम कर दिया जाएगा। दफातर में दाखिल और निकलते वक्त दरवाज़ों पर लाइन मुकर्रर फासला तकरीबन कम अज़ कम 1.5 मीटर की पाबंदी न करने पर 5 दिन की तनख्वाह कट जाएगी। ये सज़ा 10वीं या इससे कम दर्जे या इस जैसे ग्रेड के मुलाजमीन के लिए होगी, जबकि 11वें या इससे ऊपर के ग्रेड या इस जैसे ग्रेड वालों को ऐसा करने पर तंबीह का ख़त जारी किया जाएगा। दफातर के दरवाज़ों या इनके अंदर या पब्लिक मकामात पर हिफाजती मास्क न पहनने की कम अज़ कम 1 माह की तनख्वाह काटी जाएगी। ये सज़ा 10वें या इससे कम दर्जे या इस जैसे ग्रेड के मुलाजमीन के लिए है, जबकि 11वें या इससे ऊपर या इस जैसे ग्रेड के मुलाजमीन को 1 साल के अलाउंस से मरहूम कर दिया जाएगा। मशरूबात के लिए कागज़ के कप इस्तेमाल न करने पर कम अज़ कम 5 दिन की तनख्वाह कट जाएगी। ये सज़ा 10वें या इससे कम दर्जे या इस जैसे ग्रेड के मुलाजमीन के लिए मुकर्रर की गई है, जबकि 11वां या इससे ऊपर या इस जैसे ग्रेड के मुलाजमीन को तंबीह यानी वार्निंग लेटर जारी किया जाएगा। अपनी मंजिल से मुख्तलिफ मंजिल में नमाज या अपनी जाए नमाज इस्तेमाल न करने या नमाज के दौरान 1.5 मीटर का फ़ैसला न रखने पर कम अज़ कम 15 दिन की तनख्वाह काटी जाएगी। ये सज़ा 10वें ग्रेड या इससे कम दर्जे या इस जैसे ग्रेड के मुलाजमीन को दी जाएगी, जबकि 11वें या इससे ऊपर या इस जैसे ग्रेड के मुलाजमीन को सालाना अलाउंस से मरहूम कर दिया जाएगा। दफ्तर में अमन और सलामती की ज़िम्मेदारान से ताउन न करने पर अलग कमरे में आइसोलेट कर दिया जाएगा या तिब्बी निगहदाश्त के इदारे के हवाले कर दिया जाएगा। कोरोना टेस्ट का रिज़ल्ट जानबूझकर छुपाना या कोरोना की अलामतें ज़ाहिर हो जाने पर एतराफ़ न करने या कोरोना से मुतासरा मरीज़ से मिलने की इतला न देने पर कम अज़ कम 2 माह की तनख्वाह काटी जाएगी। ये सज़ा 10वीं या इससे कम दर्जा या इस जैसे ग्रेड के मुलाजमीन के लिए है, जबकि 11वें या इससे ऊपर या इस जैसे ग्रेड के मुलाजमीन के लिए सालाना अलाउंस से मरहूम कर दिया जाएगा। वजारत इंसाफ ने तंबीह की है कि अगर मुलाजमीन ने वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के मुकर्रर करदा क़वाइद व ज़वाबित में किसी भी एक शिक की पाबंदी ना की तो इस पर कम अज़ कम 15 दिन की तनख्वाह काटी जाएगी।
یہ سزا 10ویں یا اس سے کم درجے یا اس جیسے گریڈ کے ملازمین کے لیے ہے، جبکہ 11ویں یا اس سے اوپر یا اس جیسے گریڈ کے ملازمین کو سالانہ الاؤنس سے محروم کر دیا جائے گا۔ وزارت انصاف نے خلاف ورزیوں کے اندراج اور خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف تادیبی کارروائی کا طریقہ کار بھی جاری کر دیا ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں دوسری اہم خبر کی طرف کہ غیر ملکی کارکنوں کے 19 رہائشی مراکز سیل۔ سعودی عرب میں الحصہ بلدیہ کی ٹیموں نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے اصولوں کے تحت غیر ملکی کارکنوں کے رہائشی مکانوں کا سروے کرنے کے بعد 19 مراکز کو سیل کر دیا گیا۔ سعودی عرب کے اخبار المدینہ کے مطابق الحصہ ریجن میں بلدیہ کے سیکٹری فواد المہم نے بتایا کہ وزارت صحت کی جانب سے کارکنوں کی رہائش کے لیے جو SOPs مقرر کیے ہیں ان پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے بلدیہ کی ٹیمیں تشکیل دی گئیں۔ تفتیشی ٹیموں کا بنیادی مقصد ایسے غیر ملکی کارکنوں کو بہتر رہائش فراہم کرنا ہے جو غیر مناسب مکانوں میں رہتے ہیں، جس سے سماجی فاصلے کے اصولوں پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ المہم نے مزید بتایا کہ مقررہ ضوابط کی خلاف ورزیوں پر بلدیہ کی تفتیشی ٹیموں نے مختلف علاقوں میں غیر ملکی کارکنوں کی 19 مشترکہ رہائش گاہ سیل کر دی گئیں، جہاں سماجی فاصلے کے اصول کے خلاف لوگ رہ رہے تھے۔ سیل کیے جانے والے مکانوں میں حفظان صحت کے اصولوں کی بھی خلاف ورزیاں نوٹ کی گئی تھیں، جہاں رہنے والے صفائی کا بھی خیال نہیں رکھتے تھے، جبکہ مکانوں میں تازہ ہوا کی آمد و رفت کا بھی مناسب بندوبست نہ ہونے کے برابر تھا، جس سے نہ صرف ان کارکنوں کی صحت متاثر ہونے کا خدشہ تھا بلکہ کرونا وائرس کے پھیلنے کے بھی امکانات تھے۔ واضح رہے کہ وزارت صحت کی جانب سے سماجی فاصلے کے اصولوں کو متعین کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس انسان سے انسان میں بہت تیزی سے منتقل ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ کم از کم 2 میٹر کا فاصلہ رکھیں تاکہ خود اور دوسرے بھی محفوظ رہیں۔ ناظرین، چلتے ہیں اب تیسری اہم خبر کی طرف کہ ہوٹل اور فرنشڈ اپارٹمنٹس کھولنے کے لیے 40 ضوابط۔ سعودی وزارت سیاحت نے ملک میں ہوٹلوں اور فرنشڈ اپارٹمنٹس کی سرگرمیاں بحال کرنے کے لیے مہمانوں، مسافروں اور کارکنان کے حوالے سے 40 پابندیاں لگائی ہیں۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے ہوٹلوں اور فرنشڈ اپارٹمنٹس کو کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مقرر ضوابط پر عمل درآمد کا پابند بنایا ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ ضوابط میں بتایا گیا کہ عملے کے لیے ہر وقت حفاظتی ماسک پہننا ضروری ہے، وائرس سے زیادہ متاثر ہو سکنے والے ملازمین سے گھر میں کام کرایا جائے، سیاح اور مسافر ہوٹل کے راہداری یا استقبالیہ پر ماسک استعمال کریں، اپنا منہ اور ناک ڈھکنے کا اہتمام کریں، استقبالیہ مراکز، انتظار گاہوں، دروازوں کے ہینڈلوں، کھانے کی میزوں، کرسیوں کے ہتھوں اور لفٹ وغیرہ کا روزانہ کی بنیاد پر سینیٹائز کیا جائے، صفائی سے پہلے پانی اور صابن سے میل صاف کی جائے، صفائی کے لیے مؤثر کیمیکل استعمال کیے جائیں، واش رومز اور حمام روزانہ کی بنیاد پر جراثیم کش ادویات کے ذریعے صاف کرائے جائیں، واش روم، دیواروں اور چھوئی جانے والی جگہوں کی صفائی کا نظام اوقات مقرر کر کے اس کی پابندی کی جائے، سینیٹائزر اہم جگہوں پر رکھے جائیں، خصوصاً راہداریوں، کمروں اور بھیڑ والی جگہوں پر مہیا کیے جائیں، تمام کمروں میں صاف ہوا کا اہتمام کیا جائے، ہوا کو صاف کرنے والے آلات خصوصاً AC کے فلٹرز کی صفائی اور تبدیلی بار بار کی جائے۔ وزارت نے یہ بھی کہا ہے کہ ہوٹل کے ریسٹورنٹ کھانوں سے متعلق حفاظتی ضوابط پر عمل کریں، تمام ہوٹلز اپنے یہاں مساجد میں ان تمام حفاظتی اقدامات کا اہتمام کریں جو حفظان صحت کی خاطر نمازیوں کے لیے مختص ہیں، ہوٹل، شادی اور تقریبات ہالز میں حفظان صحت کے ضوابط نافذ کیے جائیں، 50 سے زیادہ افراد کو جمع نہ ہونے دیں، سپورٹس ہال بند رکھیں، ہاتھوں کے لیے مخصوص سینیٹائزرز اور ماسک استقبالیہ کاؤنٹرز اور دروازوں پر مہیا کیے جائیں، ہوٹلوں اور فرنشڈ اپارٹمنٹس کے استقبالیہ سے ہر قسم کی کتابیں اور میگزین ہٹا دیں، ڈسٹ بن ایسے استعمال کیے جائیں جنہیں چھونے کی ضرورت نہ پڑے، ایسے تمام اشیاء جس سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے جنہیں لوگ مل جل کر استعمال کرتے ہوں، مثلاً قلم اور ٹچ سکرین ختم کر دی جائے، سماجی فاصلے کی پابندی کی جائے، ہوٹلوں اور فرنش اپارٹمنٹس کے فرش پر انتظار گاہوں میں
کھڑے ہونے کی علامتیں چسپاں کی جائیں۔ گائیڈ سکرین یا گاہکوں کے لیمپس سے چلنے والی سکرین معطل کر دی جائے۔ ہوٹلوں میں کار پارکنگ اور گاڑیوں کو دھونے کی سروس معطل کر دی جائے۔ آن لائن ادائیگی کے ذرائع استعمال کیے جائیں۔ ضوابط کے مطابق کرونا وائرس کی علامتوں پر نظر رکھی جائے۔ مسافر وائرس کی علامتیں محسوس کرتے ہوئے ہوٹل یا فرنشڈ اپارٹمنٹس کے ذمہ داران کو مطلع کر دے۔ عملہ بخار یا تنفس کا عارضہ محسوس کرتے ہی انتظامیہ کو اطلاع دے۔ ہوٹل یا فرنشڈ اپارٹمنٹس کے صدر دروازے پر کرونا ٹیسٹ کا انتظام کیا جائے۔ درجہ حرارت بڑھنے یا سانس لینے میں تکلیف، کھانسی وغیرہ آنے پر انتظامیہ کو مطلع کر دیا جائے۔ کسی بھی کارکن کے بارے میں وائرس سے متاثر ہونے کا یقین ہوتے ہی وزارت صحت اور متعدی امراض سے بچاؤ کے قومی مراکز کے مقرر کردہ ضوابط نافذ کیے جائیں۔ کرونا کے مشکوک کیسز کے لیے آئسولیشن روم تیار رکھے جائیں۔ عملے کی ڈیوٹی شروع ہونے سے پہلے روزانہ کی بنیاد پر ملازمین کے معائنے کا اہتمام کیا جائے۔ ہوٹل کے تمام دروازوں پر آگاہی ہدایات چسپاں کی جائیں جو مختلف زبانوں میں ہوں۔ ہاتھ دھوتے رہنے، آنکھ، ناک اور منہ چھونے سے پہلے ہاتھ دھونے، ذاتی صفائی اور صحت نگہداشت سے متعلق آگاہی فراہم کی جائے۔ کھانسی یا چھینک کے وقت منہ اور ناک پر ٹیشو پیپر یا رومال استعمال کیا جائے۔ عملے میں الکوہل سینیٹائزر کے استعمال کا کلچر عام کیا جائے۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے مقرر ضوابط کی خلاف ورزیاں ایک بورڈ پر لکھ کر نمایاں جگہ پر چسپاں کی جائیں۔ بیان میں مزید بتایا گیا کہ ضوابط کی خلاف ورزی کی اطلاع کے لیے طریقہ کار مقرر کیا جائے۔ درجہ حرارت ناپنے کے لیے آلہ استعمال اور ٹیسٹ کا طریقہ کار اہلکاروں کو سمجھایا جائے اور اس کی انہیں ٹریننگ دی جائے۔ ضوابط اور شرائط کی پابندی کے اطمینان کے لیے نگران تعینات کیے جائیں۔ ہوٹل یا فرنشڈ اپارٹمنٹس کے ہر حصے میں صفائی کے انتظامات پابندی سے کرائے جائیں۔ سارے عملے کو کووڈ-19 سے متعلق صحت و سلامتی کی ضروری تربیت دی جائے۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی چوتھی اور آخری عام خبر کی طرف کہ کرونا کے باعث دیہی علاقوں کو بند کرنے کا فیصلہ۔ سعودی عرب کے شہر اسیر ریجن کے شمال مغرب میں واقع دیہی علاقے مرکز سید السواحلہ کو بند کرنے کا فیصلہ چند گھنٹے بعد واپس لے لیا گیا۔ متعلقہ ادارے نے کرونا وائرس کے باعث دیہی علاقے میں باجماعت نماز معطل کرنے کے علاوہ پورے علاقے کو رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق متعلقہ حکام نے ہدایت کی ہے کہ مذکورہ علاقے میں باجماعت نمازیں بحال کی جائیں، تمام رکاوٹیں ہٹا دی جائیں اور بند کرنے کی تمام تدابیر ختم کر کے معمولات بحال کیے جائیں۔ اس سے چند گھنٹے پہلے بدھ کو مساجد بند کر دی گئی تھیں۔ علاقے کے تمام داخلہ اور خارجہ راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی تھیں۔ بعد ازاں بدھ کو ہی فیصلہ واپس لے لیا گیا اور عشاء کی باجماعت نماز کی طے شدہ ضوابط کے مطابق اجازت دی گئی۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں خاص خبروں کے ساتھ۔ جانے سے پہلے میں آپ سب حضرات سے گزارش کروں گا کہ بیل نوٹیفیکیشن یعنی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔